جس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہو، چاہے وہ استعمال میں ہو یا نہ ہو، یا جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہو، یا جس آدمی کے پاس روپے، پیسہ اور مال تجارت اتنی مقدار میں ہے کہ اس کی قیمت اگر لگائی جائے تو اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ اتنا مال اگر کسی کے پاس موجود ہے، چاہے نقد روپے پیسہ ہو، چاہے مال تجارت ہو، لیکن اس کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے تو ایسے مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور لازم ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، فقہا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس سونا موجود ہے لیکن 7.5 تولہ نہیں ہے، 7.5 تولہ سے کم موجود ہے، تو اگر کسی آدمی کے پاس 2 تولہ ہے، 3 تولہ ہے، 2.5 تولہ ہے، 4 تولہ ہے، 5 تولہ سونا موجود ہے، اور اس کے پاس تھوڑی مقدار کے اندر چاندی بھی موجود ہے، یا اس کے پاس نقد روپے موجود ہے، یا اس کے پاس کچھ مال تجارت موجود ہے، تو پھر ان دونوں کی قیمت کو لگایا جائے گا، پھر سونے اور چاندی کی قیمت کو لگایا جائے گا، مال تجارت اور اس سونے کی قیمت کو لگایا جائے گا، اس نقد روپے اور سونے کی قیمت کو لگایا جائے گا۔ اگر وہ قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے، اگر وہ سونا جو 7.5 تولہ سے کم ہے لیکن اس کے ساتھ چاندی بھی ہے کچھ مقدار میں، یا نقد روپے بھی اس کے ساتھ موجود ہے، اگر یہ مال جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہوگا۔ جیسے ہوتا ہے عام طور پہ بعض لوگوں کے پاس 3 تولہ سونا ہے، 2 تولہ سونا ہے، تو اگر 2 تولہ سونے کی قیمت بھی آپ لگائیں گے یہ لاکھوں روپے بن جائیں گے۔ اب اگر ایک آدمی کے پاس 2 تولہ سونا موجود ہے اور اس کے پاس تھوڑے سے پیسے موجود ہیں تو پھر قیمت کا اعتبار ہے، پھر 7.5 تولہ سونا پورا نہیں کیا جائے گا، اس کی قیمت کو دیکھا جائے گا کہ قیمت کتنی بنتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے قیمت اتنی بن جائے گی کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو جب 52.5 تولہ چاندی اس سے خریدی جا سکتی ہے، لہٰذا اس مال پر بھی یعنی 2 تولہ سونا پر بھی جو اس کے ساتھ کچھ نقد روپے یا مال تجارت یا کچھ چاندی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہوگا۔